آج کا جو ہمارا کرنٹ افیئر ہے وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ریلیٹڈ اسپیشل لیکچر ہے۔ اس دفعہ 1448 ہجری اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1501 نمبر برتھ ڈے آ رہا ہے، کیونکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا 2025 کے اندر پورے 1500 ہوئے تھے لیونر ایئرز کے اعتبار سے، یعنی جو چاند کے مہینے ہیں ان کے اعتبار سے 1500 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کو پچھلے سال پورے ہوئے تھے۔ پچھلے سال ہم نے ربیع الاول کا اسپیشل پروگرام کرنا تھا، لیکن جس رات ربیع الاول کا چاند نظر آیا وہ رات میری جیل میں تھی، اور وہ میری پہلی رات تھی 25 اگست 2025، اور منڈے کا دن تھا، اور مجھے اس چیز کا بڑا دکھ تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور مولویوں نے جو یہ ہمارے لیے ایک جال بنا تھا اس سے ہمیں نجات دی، اور پھر 21 دسمبر 2025 کو ہم نے جو پروگرام جیل سے نکلنے کے بعد ریکارڈ کروایا تھا اس کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا ربیع الاول کے ساتھ، کہ یہ جو پروگرام 4 مہینے پہلے ہونا تھا آج ہم وہ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس پروگرام کی برکت سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملی، اور لوگوں کو پتہ چلا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اور سچی آواز کس پلیٹ فارم سے بلند ہو رہی ہے، جن کا رجز ہی یہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہم آلموسٹ 17 سال سے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے۔ ہماری جو پہلی مجلس ہوئی تھی ربیع الاول کی وہ 1432 ہجری میں ہوئی تھی، 16 فروری 2011۔ اب چونکہ لیونر ایئرز اور سولر ایئرز میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، لہٰذا ہمارا آج جو ربیع الاول کا پروگرام ہے وہ 17 نمبر پروگرام ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اسپیسیفکلی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق آیات کو کور کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو ربیع الاول کے حوالے سے کر لوں۔ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے ان ٹاپکس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ان کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن 2 چیزیں کرٹیکل ہیں، میں وہ سٹارٹ ہی میں ڈسکس کر لوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن کون سا ہے؟ جہاں تک دن کا تعلق ہے تو اس پہ سب متفق ہیں کہ سوموار کا دن ہے۔ مہینے کا تعلق ہے تو سب متفق ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اجماع امت ہو جس بات کے اوپر اس میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ الگ سے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں نقل ہوئی ہیں، لیکن اجماع امت اس سے بھی بڑی دلیل ہے۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کو سپورٹیو سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 ہے، سبیل المؤمنین کہا گیا اجماع امت کو، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو پوری امت نے اس پہ اجماع کیا ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن سوموار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ربیع الاول ہے، اور اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے معجزات کو، آپ کے مشن کو ڈسکس کرنا ہے جمعے کے خطبات کے اندر یا اس کے علاوہ بھی جو پروگرام ہونے ہیں۔ لہٰذا یہاں تک تو اجماع ہے۔ رہا مروجہ جو آج کل ایک سلسلہ چل رہا ہے، اس کی بنیادیں آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے ہیں۔ سب سے پہلے یہ میلاد کا طریقہ جو اڈاپٹ کیا گیا جلسے جلوس کی شکل میں اور جھنڈیوں کی شکل میں، یہ ایوبی ڈائنسٹی میں سے ایک مملوک ایمپرر تھے الملک المظفر، جو 630 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور ان کا جو عیسوی اعتبار سے سن وفات ہے وہ 1233 عیسوی ہے۔ آج چل رہا ہے 2026، آلموسٹ 800 سال پہلے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا،
اور پھر اسے بوسٹ ملا جب سلطنت عثمانیہ نے 1588 عیسوی میں 12 ربیع الاول کو یوم تعطیل ڈکلیئر کر دیا. یعنی پوری سلطنت کے اندر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوتی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے. اور پھر ظاہر ہے انہوں نے بھی وہی لیگیسی آگے چلائی. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. ہمارا ایک درمیان کا موقف ہے, وہ سب کو معلوم ہے, میں تھوڑا سا آج ڈسکس بھی کر لوں گا. بہرحال اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آلموسٹ اس پہ بھی اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے وہ 12 ربیع الاول ہے. اور آپ ویکیپیڈیا میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے 12 ربیع الاول کی ڈیٹ کے اوپر. البتہ بعض شیعہ علماء 17 ربیع الاول کہتے ہیں, لیکن کتابیں 12 ربیع الاول کہتی ہیں. میں نے ثابت کیا ہے, دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ محمد بن اسحاق تابعی کا قول موجود ہے, جو کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال, یعنی جس سال میں ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا, پیر والے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور اہل تشیع کے ہاں صحیح بخاری کے لیول کی بک ہے اصول الکافی, اس میں بھی چیپٹر نمبر 110 کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. آپ دیکھیں کتابیں سنی اور شیعہ دونوں کی یہ سپورٹ کر رہی ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ایران میں اختلاف پیدا ہوا سنی شیعہ کا, حالانکہ بکس تو 12 ربیع الاول کہتی تھی. تو امام خمینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کر کے پورا ویک جو ہے وہ ربیع الاول کی سیلیبریشن کے لیے ڈکلیئر کر دیا. وہاں پہ پورا ہفتہ منایا جاتا ہے تاکہ 12 اور 17 کی ڈیٹ کا اختلاف ختم ہو جائے. حالانکہ کتابیں جو ہیں وہ 12 ربیع الاول ہی بتا رہی ہیں. یہ 17 کا جھگڑا خام خواہ کرنا میرا خیال ہے یہ زیادتی والا معاملہ ہے. بہرحال جہاں تک تعلق ہے مروجہ اس طریقے کا, تو اس پہ تو ہمارا موقف وہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی بھی چیز ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے تو وہ دین بن جائے گی. جب وہ چیز دین بنے گی تو اس کے لیے سپورٹیو چیزیں دین میں موجود ہونی چاہیے. ہم جو ربیع الاول کا پروگرام کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان, درس قرآن کرتے ہیں, آپ کی سیرت, آپ کی صورت, تو یہ اپنی اصل میں موجود ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کیا ہوا تھا لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لیے, اور آپ علیہ السلام کا وہ دن جمعرات کا دن ہوتا تھا, یعنی ادر دین جمعے کے ایک اور دن. تو یہ آپ انتظامی پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں, جس طرح ہم نے آج سنڈے کا دن رکھا ہوا ہے, تو آپ اپنی اصل میں یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. رہا میلاد منانا, تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیدائش کی خوشی کو اور قرآن پاک کے نزول کی خوشی کو ایک جگہ جمع کر دیا, کیونکہ یہ دونوں خوشیاں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منڈے والے دن دی ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک تمہارے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. یہاں نور سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ابن جریر طبری جنہوں نے پہلی تفسیر لکھی قرآن پاک کی, انہوں نے باقاعدہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ اس سے مراد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اس سے بڑھ کر قرآن میں سپورٹیو آیت ہے, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورج ہیں جو چمکا دیتے ہیں, یعنی آپ ایسے نور ہیں کہ آپ کے نور ہدایت سے باقی لوگ نور حاصل کرتے ہیں. اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے مسند احمد کی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں, جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی کے ڈھانچے کی شکل میں تھے, ابھی روح نہیں ان میں پھونکی گئی تھی. میں تمہیں اپنے متعلق خبر دیتا ہوں کہ میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. ایسا نور ظاہر ہوا, یعنی نبی علیہ السلام کی تمثیل نور والی
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو بھی دکھائی گئی خواب میں کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے بالآخر رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گی اس کی حکومت. اور دنیا نے دیکھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی کا معاملہ ہوا. تو وہاں پہ بھی نور کا ذکر موجود ہے. اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو جشن قرآن اور جشن میلاد والا معاملہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اس حوالے سے جمع کر دیا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میلاد کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی جمع کر دی. سال میں ایک دفعہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ نہیں، ہر ہفتے پیر والے دن روزہ رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد منایا کرتے تھے. یہ ہے اصل. باقی جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آج بھی میں نے ضمناً کچھ ذکر کر دیا. لیکن یہاں پر وہ لوگ جو میلاد کے موقع کے اوپر عجیب و غریب ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں، اب تو انہوں نے بے پردہ عورتیں سفید لباس پہنا کر حوروں کی شکل میں ٹرکوں کے اوپر چڑھانا شروع کر دی ہیں اور لوگ ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ڈسکو میوزک کے اوپر نعتیں چل رہی ہیں، مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے، کعبے کے اور روزہ شریف کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں، اس کے سامنے لوگ کھڑے ہو کر دعائیں کر رہے ہیں گویا کہ وہ حرم کے اندر موجود ہیں. تو یہ وہ ساری بدعات ہیں جن سے بریلوی علماء خود تنگ آ چکے ہیں، لیکن ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ اس کو اعلانیہ کنڈیم کریں، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ جو انہوں نے بارود بھرا تھا بریلوی عوام کے اندر کہ جو شخص میلاد کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ بولے وہ گستاخ رسول ہے، انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں بھی گستاخ رسول ڈکلیئر نہ کر دیا جائے. یہی بدعت کی خرابی ہوتی ہے کہ یہ اس طریقے سے رائج ہوتی ہے کہ جو لوگ اخلاص کے ساتھ کوئی دعوت کا کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو انہیں بھی پھر توفیق نہیں ملتی جب بدعت اس طریقے سے اپنے پنجے گاڑ لے. تو ہم بریلوی علماء سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ اجتماعی طور پر ان چیزوں کے خلاف آواز بلند کریں. ثاقب رضا مصطفی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہوں نے مختلف انداز میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ آپ لائٹنگ کے اوپر جو اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کی بجائے آپ کسی غریب انسان کی بجلی کا بل ادا کر دیں. اب یہ بات اگر کسی اور پلیٹ فارم سے ہوتی تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ میلاد کے منکر ہیں، اور پھر ان کو جو ایک شعر رٹوا دیا ہے وہ شعر گویا کہ ان کے لیے قرآن و سنت ہے. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ربیع الاول والے دن پتہ چلتا ہے کون عاشق رسول ہے. جس کے گھر میں جھنڈیاں لگی ہوں گی، جو جلوس کے لیے تیاری کر رہا ہوگا وہ عاشق رسول ہوگا، اور جو بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے وہ گستاخ رسول ہے. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں ہے. تو اس پہ پھر میں نے پھکی والا جواب ان کو دیا تھا کہ ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے محرم کا مہینہ آیا تھا. 10 محرم والے دن کچھ لوگ آہو بکا کر رہے تھے، جلوس نکال رہے تھے اہل البیت کی یاد کے اندر، اور 10 محرم کی قربانی کو یاد کر رہے تھے اہل البیت علیہم السلام کے حوالے سے، اور آپ ان کو اس وقت بدعتی کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ اس وقت اپنے آپ کو عاشق اہل بیت کہتے ہوئے آپ کو ناسبی ڈکلیئر کر رہے تھے، اور آپ کو اس وقت برا لگ رہا تھا. اور آپ اس کے جواب میں کیا کہہ رہے تھے کہ جی ہم بھی اہل البیت کے ماننے والے ہیں لیکن طریقہ یہ نہیں ہے 10 محرم کو سیلیبریٹ کرنے کا. تو بھائی ہم بھی ربیع الاول کے ماننے والے ہیں لیکن طریقہ یہ نہیں ہے ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنے کا، لو سمو. یہ پھکی والا جواب ہے. پھر اس سے اگلی بات، مولا علی علیہ السلام 5 سال تک کوفے میں امیر المومنین کی حیثیت سے رہے ہیں، کیا انہوں نے اس طریقے پر میلاد منایا تھا؟ حالانکہ یہ سارے طریقے پاسبل تھے، جھنڈے اٹھانا بھی، جلوس نکالنا بھی، یہ ساری ایکٹیویٹیز کرنا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا تو ہمیں بتائیں کہ مولا علی نے جب پہلی دفعہ محفل میلاد کروائی تھی کوفے کی جامع مسجد میں تو تلاوت کس نے کی تھی، نعت کس نے پڑھی تھی، اور لنگر کس نے بانٹا تھا؟ اب آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جی عمار بن یاسر کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی، مولا حسن کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی، مولا حسین کی ڈیوٹی فلاں جگہ لگی ہوئی تھی. جیسے ہی آپ یہ گفتگو کریں گے تو ان کے چہرے کا فیوز اڑ جائے گا اور آپ کو جواب مل جائے گا کہ یہ کہانیوں کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے پیچھے کوئی قرآن و سنت کی دلیل موجود نہیں ہے. قرآن و سنت کی دلیل کے لیے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا. میرے نبی صاحب ہے
شاہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے، شاہی کوئی نہیں۔ تو ان کی بیماری کا علاج اللہ کے فضل سے ہمارے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہمارے پاس ہر طرح کی بیماری کا پانا موجود ہے، پانا فٹ کرتے ہیں جن کے بھی یہ لیک ہوئے ہیں نا پائپ، تو اللہ کے فضل سے ہم اس کو اس طریقے سے مینیج کرتے ہیں کہ آندھا سے وہاں سے لیکیج نہیں ہوگی۔